وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار۔ اللہ تعالیٰ جہنمیوں کے حالات کو ذکر فرما رہے ہیں، ان کی آپس میں گفتگو، ان کا آپس میں جھگڑنا، ان کے عذاب کا تذکرہ اللہ ذکر فرما رہے ہیں، اور جہنمیوں کی مختلف قسم کی موضوعات پر گفتگو وہاں ہوگی۔ آپس میں وہ جھگڑیں گے، ایک دوسرے کو گالیاں دیں گے، ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگائیں گے۔ انہی باتوں میں سے ایک بات ان کے ذہن میں آئے گی کہ یار دنیا کے اندر کچھ لوگ تھے جن کو ہم معاشرے کے گھٹیا ترین لوگ سمجھتے تھے، معاشرے کی نچلی سطح والے لوگ سمجھتے تھے، یعنی نہ تو ان کو کوئی پتہ تھا کہ سوسائٹی میں کیا کرنا ہے، نہ ان کو پتہ تھا کہ دنیا اس ٹائم کس مقام تک پہنچ گئی ہے۔ وہ اپنی دنیا میں مگر رہتے تھے، ایسے کر لو ویسے کر لو۔ ہم ان کو بڑے گھٹیا ترین لوگ سمجھتے تھے۔ تو کہاں پر ہیں وہ لوگ؟ مالنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار، ہم جن لوگوں کو دنیا میں بڑے حقیر سمجھتے تھے وہ آج کہاں پر ہیں؟ یعنی جس طرح آج کہا جاتا ہے نا کہ دنیا کہاں پر پہنچ گئی اور یہ مولوی ابھی تک یہاں پر ہی ہے۔ اس ایک طبقے کو جن کو حقیقی علماء کہا جاتا ہے، جو واقعتاً اللہ اور اس کے رسول کے دین کا کام کر رہے ہیں اور اس پر اپنی زندگی کو کھپا رہے ہیں، تو ان کی ہم اپنے بعض اساتذہ کو جانتے ہیں کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا یہی تھا، پڑھ لیا پڑھا لیا سیکھ لیا، پھر پڑھ لیا پڑھا لیا سیکھ لیا، سو گئے اٹھ گئے پڑھ لیا، بس یہی، یعنی وہ جامعہ کے اندر ہی رہ رہے ہیں، اٹھتے ہیں فجر کی نماز تہجد کی نماز کلاسوں میں آگے پڑھ لیا، قیلولہ کر لیا، پھر جا کر پڑھا لیا، پھر نمازیں پڑھ لی، پھر گھر جا کے اگلے دن کی تیاری کر لی، وہی سادہ لباس، سادہ زندگی، سادہ گھر، کوئی دنیا داری کا پتہ نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک طبقہ ہے جو دین کے کام میں مصروف ہے، اور اس طبقے کو لوگ بہت معمولی اور حقیر سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہی جہنمی جب جہنم میں جائیں گے تو وہاں پر وہ کہیں گے کہ جس کو ہم بڑا حقیر سمجھتے تھے وہ طبقہ آج کہاں پر ہے، وہ نظر نہیں آ رہا۔ وہ علماء کا ہی نہیں، صرف عام مسلمان، اللہ کے نیک بندے کوئی بھی ہو سکتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے دین پر لگا دی، اور جب بھی کوئی مجلس میں بات ہوتی وہ دین کو لے آتے ہیں، جب بھی کسی موضوع پر بات ہوتی تو وہ کہتے ہیں یار دین میں یہ چیز جائز نہیں ہے، جب بھی کوئی بات ہوتی ہے حرام حلال کی وہ کہتے ہیں یار یہ کام تو ٹھیک ہے، اس میں منافع تو بہت ہے لیکن یہ حرام ہے، تو لوگ کہتے ہیں یار وہ ابھی بھی حرام حلال میں لگا۔ تو یہ وہ ایک طبقہ ہے، وہ علماء میں بھی ہو سکتا ہے، عام مسلمانوں میں بھی ہو سکتا ہے، جن کو لوگ مذاق کرتے ہیں، جن کو بہت حقیر سمجھتے ہیں۔ اتخذناہم سخریا ام زاغت عنہم الابصار، تو وہ پھر جب ان کو نظر نہیں آئیں گے تو پھر وہ کہیں گے کہ یا تو ہم دنیا کے اندر ان کے ساتھ مذاق کرتے رہے، ٹھیک ہے، تو یا پھر ایسا ہے کہ وہ جہنم میں موجود ہے ہمیں نظر نہیں آ رہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی جب وہ دیکھیں گے ادھر ادھر اور ان کو نظر نہیں آئیں گے تو وہ سوچیں گے کہ یار پتہ نہیں وہ کہاں پہ ہیں۔ یعنی دو باتیں ہیں، یا تو ہم غلط تھے، یا تو ہم غلط تھے، یا پھر وہ یہاں پر موجود ہیں ہم صحیح تھے لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے، تو وہ یہ باتیں سوچیں گے۔ آگے اللہ فرما رہے ان ذالک لحق تخاصم اہل النار، کہ یہ جو آگ والوں کا آپس میں جھگڑنا ہے نا یہ یقیناً سچی بات ہے۔ یہ یہاں کہنے کی ضرورت یہ ہے اس لیے آئی کہ جہنم کے اندر عذاب ہوگا، بہت زیادہ آگ ہوگی بڑی تیز، تو انسان سوچتا ہے کہ یار اتنے سخت عذاب میں ان کو یہ باتیں سوچنے اور یہ باتیں سوچنے کا موقع کیسے مل رہا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ آتی ہے نا یار اتنا سخت عذاب ہے، اتنی مصیبت ہے، یہ آپس میں جھگڑ رہے ہیں، ان کے ذہن میں ایسی باتیں کیوں آ رہی ہیں؟ تو یہ بھی ایک عذاب کا حصہ ہے، اپنی باتوں پر پچھتانا، یہ بھی ایک سزا کا حصہ ہے کہ انسان پچھتاتا رہے ساری زندگی کسی چیز پر، یہ بہت بڑی سزا ہے کہ انسان کو اپنے کسی کام کے اوپر پچھتاوا ہو، اپنی کسی بات پر اس کو پچھتاوا ہو، تو یہ بھی عذاب کا ایک حصہ ہے کہ وہ اپنی باتوں کو سوچیں گے اور اس پر جھگڑیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جہنمیوں کا ذکر فرما رہے ہیں، باقی انشاءاللہ کل